الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج درس کا موضوع ہے صیام کی سنتیں، یعنی روزہ کی سنتیں۔ نمبر 1، سحری کھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ سحری کے اندر متعدد طریقوں سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اتباع سنت، یعنی سحری کھانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دیا ہے۔ اگر ہم سحری کھاتے ہیں تو گویا سنت کی ہم اتباع کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت۔ اہل کتاب یعنی اہل کتاب کا، یہودیوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ بغیر سحری کھائے ہوئے یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اہل کتاب بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اہل کتاب کی مخالفت اس میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس کے ذریعے عبادت پہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ سحری کھائیں گے تو دن کے اوقات میں روزہ رکھنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گا، تو اس وجہ کر عبادت پہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ نماز وغیرہ ذکر و اذکار بھی انسان سستی نہیں کرتا۔ نمبر 4، چستی و پھرتی اور نشاط کی زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 5، بھوک و پیاس سے پیدا ہونے والی بدخلقی یا چڑچڑاپن کا ازالہ ہوتا ہے۔ بوقت سحری مانگنے والے کو صدقہ دینا اور اپنے ساتھ کھانا کھلانے کا اسے موقع ملتا ہے۔ نمبر 7، بوقت سحری ذکر و اذکار، دعا کرنا اور اس وقت دعا کی قبولیت کا اہتمام کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے اور صدا لگاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی بیمار جس کو میں شفایابی دوں، ہے کوئی تنگ دست جس کو میں نوازوں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر آواز لگاتا ہے، اور یہ سلسلہ فجر سے پہلے پہلے تک، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے تک جاری رہتا ہے، تو اس وقت اس کو موقع ملتا ہے۔ نمبر 8، سونے سے قبل نیت میں غفلت کی صورت میں تلافی کا موقع مل جاتا ہے، یعنی انسان سونے سے پہلے نیت نہیں کر سکا روزے کی، اور اس کی کچھ نیت نہیں تھی، وہ سو گیا، لیکن جیسے ہی سحری کے لیے اٹھتا ہے اس کی نیت کے اندر میں تجدید ہو جاتی ہے، جدت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، صلاۃ فجر با جماعت ادائیگی کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، اور سحری کھا کر جیسے ہی صبح صادق کا معاملہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور وہ مسجد چلاتا ہے، تو با جماعت فجر کی نماز ادا کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ نمبر 2، سحری کھانے میں تاخیر کرنا۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کھائی۔ جب دونوں سحری سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ یعنی نماز پڑھائی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ سحری سے فارغ ہونے اور صلاۃ میں نماز کے اندر میں داخل ہونے کے درمیان میں کتنا وقت تھا؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے میں آدمی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کھانا اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے میں جو وقفہ تھا، اتنا کہ ایک آدمی اس درمیان میں 50 آیت کریمہ کی تلاوت کر لے، یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ 10 منٹ کا وقفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کہ اتنا وقفہ رہتا تھا۔ یعنی سحری اور فجر کی نماز کے درمیان میں کوئی بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو اس وقت تک برتن نیچے نہ رکھے جب تک کہ اسے اپنی ضروریات کی تکمیل نہ کر لے۔ اگر وہ کھا رہا ہو تو اپنا کھانا پیٹ کے اندر کر لے، پانی پی رہا ہو تو پانی کو اندر کر لے۔ اب یہ نہیں کہ اذان سننے کے باوجود بھی وہ کھانے میں مشغول ہے، اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اذان ہونے فوراً ہی اس کو چھوڑنے کا انتظام کیا جائے، حلق میں جو لقمہ ہے حلق کے نیچے اتار لیا جائے، جو پانی آپ پی رہے ہیں تو اس کو مکمل کر لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سحری کھانے کے اندر میں تاخیر فرمائی ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر صوم رکھنے پر نرمی کا باعث ہے، نیز اس سے صلاۃ فجر باجماعت چھوڑ کر سونے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3 یعنی تیسری سنت یہ ہے کہ افطار کے اندر میں جلدی کرنا۔ صائم کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطار کے اندر میں جلدی کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے اندر میں جلدی کیا کرتے تھے، اور افطار کے وقت کی جتنی حدیثیں ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسی سورج غروب ہوتا کہتے کہ اے بلال ہمارا شربت لاؤ، ستو لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی منگواتے، اور دوسرے صحابی کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالی جو آپ کی خدمت میں مامور ہوتے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جلدی لاؤ، یعنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہی افطار کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس شخص نے افطار میں جلدی کی اس نے سنت کی تعمیل کی اور سنت کی ہمدردیوں پہ ٹھہر گیا، اور اہل کتاب کی مخالفت کی جو تاروں کے نظر آنے تک افطار کو مؤخر کرتے ہیں کہ جب تک ہم کوئی تارا دیکھ نہ لیں افطار نہیں کریں گے۔ افطار میں جلدی کی حکمت یہ ہے کہ وہ صائم کے لیے، روزے دار کے لیے بہتر ہے، وہ اور عبادت پہ قوی رکھنے والی چیز ہے۔ تاخیر سحری کھانے اور افطار کے اندر میں جلدی کرنے سے بھوک و پیاس کا وقفہ بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ کوئی معلوم ہوا کہ 2 بجے کوئی سحری کھا کر سو گیا اور پھر وہ افطار کے وقت میں وہ یہ کر رہا ہے، لیٹس بھی کر رہا ہے، تو اس کا وقفہ بڑھتا ہے، تو اس پہ اس کو شدت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رطب کھجور سے افطار کرنا، رطب کہتے ہیں کھجور کی وہ قسم جو تر ہو، تو تر کھجور سے افطار کرنا صائم کے لیے، روزے دار کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ تر کھجور سے افطار کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے سے پہلے چند رطب کھجور سے افطار کرتے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو خشک کھجور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے۔ اگر یہ چیزیں نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5 حالت صوم میں دعا کرنا، یعنی جب روزے دار دعاؤں کا خوب زیادہ اہتمام کرتا ہے، یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 صائم، یہاں تک کہ افطار کر لے، یعنی پتہ یہ چلا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ افطار سے پہلے اپنے پروردگار سے مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 انصاف پرور حاکم، اس کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور تیسرا مظلوم، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اس کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ افطار کی دعا جو صحیح سند سے ثابت ہے، دعائیں تو 2 3 4 ہیں، لیکن جو صحیح سند سے ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے، اور اس کا پورا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو بسم اللہ کہہ کے پانی پیتے یا کھجور کھاتے، اور فوراً ہی اس کے بعد میں یہ پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر و ثواب ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت دوسری اور حدیثوں سے اس کی سند زیادہ محفوظ ہے اور زیادہ یہ بہتر ہے۔ ویسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت یہ پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا حدیث سے تو ثابت ہے لیکن اس حدیث کے اندر میں ضعف ہے، ضعیف حدیث سے یہ دعا ثابت ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ دعا کے معاملے میں تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم لک صمت یہ پہلے پڑھی جائے گی، اور ذهب الظمأ وابتلت العروق یہ بعد میں پڑھی جائیں گی، جبکہ معاملہ بالکل غلط ہے۔ چونکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہم لک صمت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا،
اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. تو ابھی افطار کیا ہی نہیں ہے کہ جملہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو وہ افطار کیا ہی نہیں ہے کہ پہلے ہی کر لے کہ اے اللہ میں نے اللہم لک صمت، تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کر لیا، جبکہ پاسٹ کا صیغہ موجود ہے اور ابھی افطار کیا ہی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ دعا بھی بعد کی معلوم ہوتی ہے، یعنی بسم اللہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور اس کے بعد میں دعا پڑھتے. ان دعاؤں میں سب سے بہترین سند کے ساتھ میں جو دعا ثابت ہے وہ یہی ہے کہ پیاس جاتی رہی بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق روزے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.